دین کیوں کمزور ہو گیا ہے؟ اب آپ نے غصہ نہیں کرنا، میں دین کی بات کر رہا ہوں، اور میں آپ کو نشانہ نہیں بنا رہا، میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ میں روزے سے ہوں، آپ بھی روزے سے ہوں، قرآن شریف میرے آگے پڑھا ہے، میں آپ پر تنقید نہیں کرتا، میں اپنے معاشرے کی اصلاح کی بات کر رہا ہوں۔ 13-14 سال علم حاصل کرنے کے بعد جب میں اپنے خاندان میں جاؤں گا تو میری برادری کے لوگ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، تیرے باپ نے یہ کیا تھا، تیرے چچے نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، تیرے دادے نے ایسا کیا تھا، تیری ماں نے یہ کیا تھا، یہ ساری باتیں لے کے بیٹھ جائیں گے۔ میڈیکل سٹور والے کو ہم نہیں کہیں گے، جنرل سٹور والے کو ہم یہ باتیں نہیں کہیں گے، کوئی اسکول کی بکس کی کتاب وہ دکان کھول کے بیٹھ جائے ہم نہیں کہیں گے، یہ باتیں نہیں سنائیں گے۔ جو دین پڑھ کے آئے گا اس کو ہم یہ باتیں سنائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ دیندار جس نے 14-15 سال تعلیم حاصل کی دینی مدرسے میں، پہلے وہ حافظ بنا 3-3.5 سال میں، پھر 2 سال کا اس نے قاری کورس کیا، پھر 8 سال کا اس نے درس نظامی کیا، پھر 2 سال کا اس نے مفتی کورس کیا۔ یہ 14-15-16 سال میں جب اس نے تعلیم مکمل کی، اب وہ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، علامہ بھی ہے، مفتی بھی ہے، 4 درجے اس نے طے کر لیے ہیں۔ خاندان اسے قبول نہیں کرتا، وہ مجبوراً کسی مسجد میں جا کے چند ہزار روپے کا ملازم ہوگا، اور مسجد والے اسے ایک معمولی اور ادنا ملازم کی حیثیت سے اپنے ماتحت رکھیں گے۔ تو وہ زید، وہ عمر، وہ بکر، وہ مسجد سیالکوٹ کی، وہ اسلام آباد کی، وہ کراچی کی، وہ مسجد فیصل آباد کی، وہ سعودی عرب کی، وہ دبئی کی، وہ انڈیا کی، وہ کویت کی، وہ مسجد جہاں سے وہ تنخواہ لیتا ہے، پھر وہ دین کی تبلیغ آزاد مرضی سے نہیں کرے گا، مسجد کمیٹی والوں کا پابند ہوگا، جیسے وہ کہیں گے ویسا وہ کرے گا۔ نہیں تو وہ کہیں گے چلے مولانا اپنا بستر بوریا گول کریں، آپ ہماری مرضی سے نہیں چلتے۔ تو دین کا نظام، تو مولانا کی مخالفت دین کی مخالفت ہے۔ مولانا کے انداز بیان سے اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی لفظ اس کے منہ سے سخت نکل سکتا ہے، لیکن ہم اس کو سزا اتنی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے دوستو، یہ دینی ادارہ، یہ دینی مدرسہ، یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں، یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ وہ قاری بن گیا اور وہ حافظ بن گیا اور علامہ بن گیا اور یہ بن گیا اور وہ بن گیا۔ دیکھیے سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 میں آپ کی سبحان اللہ کی مبارک آواز میں پڑھتا ہوں۔ پہلے جتنے لوگ تھے اتنی آواز سبحان اللہ کی نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوستان گرامی، مجھے خوشی ہوتی ہے، میرا مجمع کافی پڑھا لکھا ہوتا ہے، سنجیدہ لوگ تشریف لاتے ہیں۔ بولیے تورات کس نے نازل کی تھی؟ انجیل کس نے نازل کی ہے؟ زبور کس نے نازل کی ہے؟ 100 چھوٹی کتابیں جنہیں قرآن نے صحیفہ کہا ہے مختلف نبیوں پر، وہ کس نے نازل کی ہے؟ قرآن کس نے نازل کیا؟ جن پر زبور، تورات اور انجیل اور صحف نازل ہوئے وہ بھی نبی اور رسول تھے، اور ہمارے آقا بھی نبی اور رسول ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ نہ تورات کا ثبوت ملتا ہے، نہ انجیل کا وجود ہے، نہ زبور کی خوشبو کہیں ہے؟ قرآن ایسی کتاب ہے کہ دنیا میں گلی گلی میں آپ کو سینے میں محفوظ کیے ہوئے حفاظ مل جائیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے اللہ نے اپنے مقدس رسولوں پر کتابیں تو نازل کی، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ جب اپنے محبوب کی باری آئی تو فرمایا محبوب کتاب بھی ہم عطا فرمائیں گے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم خود ہی لیتے ہیں۔ اب وہ ذمہ جو رب نے لیا ہے، آپ کبھی اس پر غور کریں، اس فلسفے پر۔ یہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 14واں پارہ ہے، پہلا ہی صفحہ ہے، بعد میں اگر آپ دیکھنا چاہیں
ترجمہ تو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو اب میں نے جو دینی مدرسے کا آپ کے سامنے ایک ترتیب رکھی ہے کہ پہلے 3 سال میں بچہ حافظ ہوا، اس نے کیا کیا ہے جی؟ حافظ نے کیا کیا؟ اس نے الفاظ رٹ لیے، الحمد سے لے کر والناس تک اس نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ اس حافظ بچے کو پتہ نہیں ہے نماز کا حکم کہاں ہے، روزے کا کہاں ہے، حلال کا کہاں ہے، حرام کا، اس کو نہیں پتا، اس نے بس رٹا ہوا۔ جیسے آپ کو الحمد شریف آتی ہے تو اس بچے کو پورے 30 پارے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ابھی بچہ ہے، حافظ بن گیا ہے، لیکن اسے ابھی علم نہیں ہے۔ اب کیا ہوا؟ 2 سال اس نے اور قاری کورس، ویسے تو ہم ہر امام مسجد کو قاری صاحب کہہ دیتے ہیں، محبت سے کہہ لیتے ہیں، چلو حرج کوئی نہیں ہے، لیکن حافظ کے بعد قاری بنتا ہے۔ قاری کے لیے عام قاری بننا ہو تو 2 سال چاہیے، اور اگر 7 اشرا کا قاری بننا ہو تو پھر میرے بھائیوں 5 سال صرف قاری کورس کے۔ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا کہ قاری صاحب بڑی آسانی سے پیسے کما لیتے ہیں، کہنا بڑا آسان ہے۔ 5 سال صرف قاری بننے کے لیے چاہیے، 8 سال صرف سادہ مولانا بننے کے لیے، اور 2 سال اوپر مفتی بننے کے لیے۔ 15 سے 18 سال میں بندہ مکمل عالم بنتا ہے۔ اچھا، یہ حافظ بن گیا، اس نے الفاظ کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیے، آگے 2 سال قاری کورس کیا، اس نے انداز کی حفاظت کر لی کہ قرآن پڑھنا کیسے ہے، الفاظ سخت کہاں کرنے ہیں، نرم کہاں کرنے ہیں، لفظ کو کھینچنا کہاں ہے، جلدی کہاں پڑھنا ہے، باریک کہاں پڑھیں گے، موٹا کہاں پڑھیں گے، سخت کہاں پڑھیں گے، نرم کہاں پڑھیں گے، یہ 2 سال کا کورس ہوگا۔ اچھا، پھر اس کے دل میں آیا ابھی اس کو ترجمے کا نہیں پتا، حافظ کو بھی نہیں پتا، قاری کو بھی نہیں پتا کہ ترجمہ کہاں ہے، طلاق کے مسائل کہاں ہیں، روزے کے مسائل کہاں ہیں، زکوٰۃ کے ہے تو قرآن میں سب کچھ، تجارت کہاں ہے، سود کہاں ہے، رشوت کہاں ہے، قتل ناحق کا بیان کہاں ہے، عبادت کا بیان کہاں ہے، صلاۃ تہجد کا ذکر کہاں ہے، یہ سب قرآن میں ہے، لیکن حافظ اور قاری کو نہیں پتا کہ یہ کہاں ہے۔ اس کے لیے پھر اس کے دل میں آیا اب مجھے 8 سال کا درس نظامی دینی علم حاصل کرنا چاہیے۔ 8 سال اس نے پڑھا، اس کے ترجمے کی حفاظت ہو گئی، اب یہ حافظ بن گیا، قرآن کے الفاظ کی حفاظت کرنے والا۔ قاری کون ہوتا ہے؟ قرآن پڑھنے کے انداز کی حفاظت کرنے والا۔ علامہ اور مفتی کون ہوتا ہے؟ قرآن کریم کے معنی اور مطالب کی حفاظت کرنے والا۔ اس سے پھر ایک اوپر درجہ آتا ہے، اور وہ درجہ آتا ہے داتا گنج بخش علی حجویری کا، وہ اس کا درجہ مدرسے میں پڑھتا ہے۔ علی حجویری بھی دینی مدرسے میں پڑھتا ہے، امام علی الحق بھی دینی مدرسے میں پڑھتا ہے، جو غوث اعظم بنتا ہے وہ بھی دینی مدرسے میں پڑھتا ہے۔ یہ چوتھا درجہ ہے، حافظ، قاری، علامہ اور مفتی، اور اوپر ولی۔ یہ ولی کیا ہوتا ہے؟ یہ جو پہلے وہ حافظ بنتا ہے نا، پھر وہ قاری بنتا ہے، پھر وہ مفتی بنتا ہے، پھر وہ اندرونی معنی کھوج کے لے آتا ہے۔ اب میں ایک مثال دے کے آگے چلتا ہوں۔ یہ جو میرے پاس آپ آئیں گے جی مفتی صاحب، علامہ صاحب، روزے کا کیا مطلب ہے؟ تو میں کہوں گا کہ بھئی روزے کا مطلب ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے کھانا نہیں، پینا نہیں، شادی شدہ حضرات و خواتین آپس میں ایک دوسرے سے علیحدہ رہیں، یہ روزہ ہے۔ میرے پاس یہ علم ہے، لیکن آپ داتا علی حجویری سے پوچھیں گے روزہ کیا ہے، روزہ کس کو کہتے ہیں، تو داتا علی حجویری بھی یہی آیت پڑھے گا جو میں نے پڑھی ہے، بابا فرید الدین گنج شکر بھی یہی آیت پڑھے گا جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، لیکن میں یہاں تک رک گیا کیونکہ میں علامہ تھا، میں مفتی تھا، میں ظاہری علم کا پرستار تھا، میں الفاظ کے ہیر پھیر کو جاننے والا تھا، میں لفظوں کو الٹ پلٹ کرنے والا تھا، اور داتا علی حجویری اور فرید الدین گنج شکر یہ تمہارے دل کو الٹ پلٹ کرنے والے تھے۔ جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے یہ کہا کہ صبح سے شام تک کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام روزہ ہے۔ جب فرید الدین گنج شکر سے کہا گیا روزہ بتاؤ، بابا جی داتا علی حجویری سے پوچھا گیا روزہ بتائیے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا گیا روزہ بتائیے، بہاؤالدین زکریہ ملتانی سے پوچھا گیا روزے کا مطلب بتاؤ، شیخ جنید بغدادی سے پوچھا گیا روزے کا مطلب بتاؤ، تو انہوں نے کہا بھائی کھانے اور پینے سے چند گھنٹہ رکنے سے یہ تو ایک عام سی بات ہے، اگر روزہ پوچھتے ہو تو علی حجویری کی زبان میں روزہ یہ ہے کہ تیرے بالغ ہونے سے قبر میں جانے تک تیری نظر کسی غیر محرم پہ نہ پڑے، اسے روزہ کہا جاتا ہے۔
تیرے کان اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی بات نہ سنے، روزہ اس کا نام ہے۔ تیری زبان غیبت اور چغلی اور گالی اور گلوچ سے پاک رہے، روزہ اس کا نام ہے۔ روزہ کا معنی ہے اپنے آپ کو روکنا، برائی سے روک، رشوت سے روک، سود سے روک، چغلی سے روک، غیبت سے روک، قتل ناحق سے رک جا۔ اپنی زبان کو، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مومن وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا کوئی مسلمان تکلیف میں نہ آئے۔ کہتے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر داتا علی حجویری سے روزہ پوچھا، انہوں نے بھی یہی آیت پڑھ کے بتایا، فرمایا تیرے سر سے پاؤں تک شریعت کے خلاف تیرے وجود کو حرکت نہ ہو، روزہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ داتا علی حجویری بنتا کہاں ہے؟ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، جو میرا درد ہے میرے دوستو، یہ داتا علی حجویری، فرید الدین گنج شکر، ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھو نا، کتنے کتنے سال یہ دینی مدرسے میں پڑھتے رہے۔ ہاں، میں اس بات کا قائل ہوں صلاح الدین ایوبی بھی دینی مدرسے میں پڑھا تھا۔ میں جانتا ہوں محمود غزنوی بھی ایک دینی مدرسے میں پڑھ کے آیا تھا۔ مجھے پتا ہے نوجوان محمد بن قاسم بھی دینی مدرسے کا طالب علم تھا، میں ان باتوں کو جانتا ہوں۔ آج اگر ہمارے اندر محمود غزنوی پیدا نہیں ہو رہا، اگر قاسم بن محمد آج ہمیں نظر نہیں آتا، آج ہم صلاح الدین ایوبی کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترس رہی ہیں، تو آپ نے غور کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ میاں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دینی مدرسے کو بند کر دیا۔ یہ ابھی تو میں نے جو تیار کیا تھا آپ کے لیے گلدستہ قرآن شریف سے، میں اس کا ایک 10واں حصہ بھی بیان نہیں کر سکا، صرف آخر میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی کی جامع صغیر میں 186 نمبر یہ حدیث ہے، پہلے جلد میں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لے کے آئے ہیں، اجعلوا ائمتکم خیارکم فإنہم وفدکم فیما بینکم وبین ربکم۔ یہ حدیث ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں عالم کو اپنا امام بنایا کرو، کیوں کہ تمہارا امام تمہارے اور اللہ کے درمیان تمہارا نمائندہ ہوتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں عالم دین کو اپنا امام بناؤ۔ ہاں جی، عالم کو اپنا امام، تو عالم کہاں بنے گا؟ دینی مدرسہ۔ تو اس کا مطلب ہے اگر ہم اپنی مسجد کو کما حق ہو آباد کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے دینی مدرسے کو آباد کرنا چاہیے، پھر ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ لیکن افسوس کہ بعض لوگ اتنا کم تر سمجھ لیتے ہیں دین کے معاملے کو، جو بچہ لولا ہو، لنگڑا ہو، ناکارہ ہو، بیکار ہو، اس کو جا کے دینی مدرسے میں دے آتے ہیں۔ یا پھر وہ غریب لوگوں کے بچے جاتے ہیں، ہم جو لین لاٹ ہوتے ہیں، ہم جو مولویوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہم جو مولویوں پر آوازیں کستے ہیں، ہمیں مولوی پر آواز کسنا تو آتا ہے، لیکن کبھی جا کے ہم نے مولوی کی حالت نہیں دیکھی۔ محفل نعت پر میں قرآن کی آیت اب نہیں پڑھتا، میں نے یہ نشان لگایا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن شریف میں نے نشان لگائے ہوئے ہیں۔ سورہ توبہ سے میں یہ دلیل دے رہا ہوں کہ ہم محفل نعت پر، عرس مبارک پر، معذرت سے میں بھی عرس پہ جاتا ہوں، آپ بھی جاتے ہیں، دربار شریف پہ ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، عرس مبارک پر کون جاتے ہیں؟ ہم لوگ جاتے ہیں، لنگر کھا کے آ جاتے ہیں، کہیں 1 دن، کہیں 2 دن، کہیں 3 دن عرس ہوتا ہے، کسی دربار پہ سال میں 2 عرس ہوتے ہیں، کسی میں 4 عرس ہوتے ہیں، کسی میں 2-3 عرس ہوتے ہیں۔ ایک ہی حضرت صاحب کا مرید 3 دن کا کھانا پیش کر دیتا ہے۔ اسی مرید کے پاس جب دینی مدرسے والے جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں 400 طالب علم پڑھتا ہے، اس مرتبہ ہم بل نہیں دے پائے، تو وہ کہتے ہیں جی حضرت صاحب وہ جی حالات بہت، کاروبار بڑا مندہ ہے جی، میں جی معذرت چاہتا ہوں جی، پھر کبھی میسر ہوا تو آپ کی مدد کر دیں گے۔ 2-3 چکر لگاتے ہیں اور پھر 10,000 صاحب نکال کے تو دے دیتے ہیں۔ مولانا یہی ہے، حالات بہت
مندے ہیں۔ ابھی 2 مہینے کے بعد پھر دربار شریف پہ عرس آتا ہے، پھر وہی صاحب 3 دن کا کھانا وہاں دیتے ہیں۔ وہاں کھانے والے کون ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو عرس پہ جاتے ہیں ان میں کتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں؟ جو عرس پہ 3 دن کھانے کھاتے ہیں ان میں کتنے لوگ شرابی ہوتے ہیں؟ جو عرس مبارک پہ 3 دن کھانا کھاتے ہیں ان میں کتنے رشوت خور ہوتے ہیں؟ جو عرس مبارک پہ جاتے ہیں کتنے سود خور ہوتے ہیں؟ جو عرس مبارک پہ جاتے ہیں کتنی بہنوں کو اپنے باپ کی وراثت کا حق نہیں دیتے، وہ وہاں کھانا کھا کے آتے ہیں۔ اس کے مد مقابل دینی مدرسے میں جو کھانا کھاتے ہیں، کوئی قاری بن کے نکلتا ہے، کوئی حافظ بن کے نکلتا ہے، کوئی علامہ بن کے نکلتا ہے، کوئی مفتی بن کے نکلتا ہے، اور پھر وہ ملک میں پھیل جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو پیر طریقت علامہ صاحب ہوئے یا پیر طریقت ابے کی قبر پر بیٹھ کر پیسہ ہضم کرنے والا ہوا؟ پیر طریقت اور رہبر شریعت کون ہوا؟ آج تو اس لفظ کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ یہ فیکٹریوں والے جو لوگ ہیں نا، یہ مولوی صاحب نے بھی کاروبار شروع کیا ہوا ہے۔ آپ سارا دن فیکٹری میں بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، کہاں سے کھاتے ہیں آپ کی لیدر کی ہے، سرجیکل کی ہے، جس بات کی گارمنٹ سے کی بھی ہے، جو بھی آپ کا بزنس ہے، آپ جو بزنس کرتے ہیں وہیں سے روٹی کھاتے ہیں نا۔ تو جس مولوی نے اپنے آپ کو ساری عمر کے لیے دینی مدرسے کے لیے وقف کر دیا ہے، وہ روٹی کہاں سے کما کے لائے گا؟ تنخواہ تو وہیں سے لے گا۔ جو زکوٰۃ لینے جاتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھیجتے تھے نا، تو فلاں اتنے گاؤں سے زکوٰۃ لے کے آؤ، تم اتنے گاؤں سے زکوٰۃ لے کے آؤ۔ ایک ایک صحابی کے ذمہ 10 گاؤں لگائے جاتے تھے۔ حضور فرماتے تھے جو زکوٰۃ کا پیسہ آئے گا تم نے اپنا دوران سفر کھانا پینا اسی پیسے سے کرنا ہے، تم نے اپنی ضروریات وہیں سے پیدا کرنی۔ تو یہ اعتراض مت اٹھائیے کہ مولوی صاحب جی وہاں سے کھاتا ہے۔ ہاں وہ کھاتا ہے، کھانا اس کی مجبوری ہے۔ کیوں؟ اس نے دین کا کام کرنا ہے، اس نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ مت سمجھے کہ جتنا آتا ہے مولانا خود ہی کھاتے ہیں۔ اگر مولانا کھاتے ہیں خود ہی تو یہ 400-500 طالب علم کہاں سے 3 ٹائم کا کھانا کھا رہے ہیں؟ یہ پڑھ کہاں سے رہے ہیں؟ ان کے اخراجات کہاں سے برداشت ہو رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اپنے دینی مدرسے کو آباد کرو، تب تمہاری مسجدیں آباد ہوں گی۔ ایسا مت کہا کرو او چلو جی نماز ہی پڑھنی ہے، کوئی نہیں، خالی حافظ ہی لے آؤ۔ تو خالی حافظ سے کام نہیں چلتا۔ حضور کا فرمان میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا۔ حضور نے فرمایا امام تمہارے اور اللہ کے درمیان نمائندہ ہوتا ہے، تو نمائندہ وہ رکھو جو تمہاری نمائندگی کر سکے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو میں نے اپنا درد آپ کے سامنے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس درد